کون ہے یاجوج ماجوج؟ کسی زمانے میں 3 قوم تھی جنہیں انسان کہنا انسانیت کی توہین ہوگی، انہیں درندے کہنا بالکل صحیح ہوگا۔ نہ ان کے پاس ہمدردی تھی اور نہ صلہ رحمی۔ یہ لوگ انسانوں کو مار کر ان کا گوشت کھا جاتے، لوگوں کا مال لوٹتے، بچوں کو زندہ جلاتے، عورتوں کا ریپ کرتے، گھروں کو انسانوں سمیت جلا دیتے۔ یہ قوم جہاں بھی جاتی تھی تباہی مچا دیتی، گاؤں شہر کھیتی انسانوں سب کو برباد کر دیتی۔ ان کا ڈر لوگوں میں کچھ اس طرح سے تھا کہ لوگ گھروں سے باہر آنے میں بھی ڈرتے۔ یاجوج ماجوج کی قوم 2 پہاڑوں کے بیچ میں رہتی۔ اللہ نے انہیں طاقت دی تھی لیکن وہ اپنے طاقت کا غلط استعمال کرتے۔ یہ قوم آج بھی زندہ ہے اینڈ اسی زمین میں موجود ہے، لیکن انہیں اللہ نے چھپا کر رکھا ہے۔ پوری دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے اینڈ جس میں ان کا بھی ہاتھ ہوگا۔ یاجوج اور ماجوج 2 مرد ہیں جو نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہے۔ انہیں یاجوج ماجوج اس وجہ سے کہا جاتا ہے ان کی فوج تعداد بہت زیادہ ہوں گی اینڈ ان کے جسم پتھر جیسے مضبوط ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے 10 حصے کر دیے جائے تو 9 حصے یاجوج ماجوج کے اینڈ 1 حصہ انسانوں کا ہوگا۔ اس سے یہ بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی زیادہ ہوں گی۔ اس قوم کی صورت کچھ اس طرح سے ہے کہ یاجوج قوم کے لوگ بہت ہی لمبے اور چوڑے ہوں گے جو انسانوں، سانپ، بچھو، کیڑے وغیرہ کھاتے ہیں اینڈ ماجوج قوم کے لوگ بڑے جانور کا شکار کرتے ہیں جس سے انہیں میٹ، گوشت ملتا ہے، یہ وہ سب چیزیں کھا جاتے ہیں۔ اس قوم کی نسل 1 سال میں جتنی بڑھتی ہے اتنی کسی قوم کی نہیں بڑھتی۔ ان کی عورت جب تک نہیں مرتی تب تک 1000 بچے پیدا نہ کر دے۔ اس قوم کے کچھ لوگوں کے بڑے بڑے دانت، سینگ اینڈ پونچھ بھی ہے۔ یہ لوگ ایک دوسرے سے کبوتروں کی طرح بات کرتے ہیں۔ یاجوج اینڈ ماجوج کے 40 گروپ ہیں جن کی شکلیں ایک دوسرے سے بالکل بھی نہیں ملتی۔ ان سب گروپس کے سردار اینڈ لینگویجز ڈیفرنٹ یعنی الگ الگ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یاجوج 1 گروپ ہے اور ماجوج 4 گروپ ہے اینڈ ان کے ہر گروپ کی تعداد 4 لاکھ ہے۔ ان میں 1 گروپ ایسا بھی ہے جن کی لمبائی 12 فٹ اور چوڑائی 12 فٹ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں 1 گروپ ایسا بھی ہے جس کی ہائٹ 1 فٹ ہے، ناخن پرندوں جیسے، دانت درندوں کی طرح ہے، بال لمبے لمبے ہیں۔ یہ لوگ حضرت خضر علیہ السلام کے دور میں تھے جب سکندر اعظم حضرت ذوالقرنین جو حضرت خضر علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی تھے اینڈ حضرت ذوالقرنین کی حکومت پورے دنیا پر تھی۔ جب انہیں پتا چلا کہ کارپوریشن بہت بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے عوام بہت پریشان ہے اینڈ ان کے کچھ لوگوں نے بغاوت بھی کی ہے، حضرت ذوالقرنین نے کرپشن اینڈ جن لوگوں نے بغاوت کی تھی ان سے نپٹنے کے لیے ایک فوج تیار کی جس کے جنرل وہ خود تھے۔ پوری دنیا کا محاسبہ یعنی پورے ورلڈ کا جانچ پڑتال کرنے کا آدیش جاری کیا اینڈ کہا، میری سرپرستی میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، عدل اور انصاف کیا جائے گا، ظالموں کو سزا دی جائے گی، بے قصوروں کے ساتھ انصاف ہوگا۔ اینڈ ظلم کا خاتمہ کرتے کرتے وہ ایک جگہ پر پہنچے جہاں ان کو کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر 3 قومیں بہت ہی ظالم ہے، لوگوں پر ظلم کرتی ہے، ان کا مال لوٹتی ہے، انسانوں کا گوشت کھاتی ہے اور ان کے عورتوں کا ریپ کرتی ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے اپنے فوج کو آدیش دیا، ان سب پر چڑھائی کرو اور سب کو ختم کر دو۔ ان میں سے 2 قوم کو حضرت ذوالقرنین نے ختم کر دیا، لیکن انہوں نے جب یاجوج اور ماجوج کے قوم کو دیکھا تو کہا، یہ انسان نہیں، درندے ہیں، میں نے آج سے پہلے ایسے لوگ نہیں دیکھے، انہیں کوئی نہیں روک سکتا اور نہ ختم کر سکتا۔ قرآن میں اس کا ذکر کچھ اس طرح سے آیا ہے، اور تم سے ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ میں اس کا کسی قدر حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں بڑی دسترس دی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا، تو اس نے سفر کا ایک سامان کیا۔
حضرت ذوالقرنین نے لوگوں سے کہا مجھے تانبا اور لوہا چاہیے تاکہ میں اللہ کے حکم سے ان کو دو پہاڑوں کے بیچ میں قید کر سکوں۔ لوگوں نے بہت سارا لوہا اور تانبا جمع کیا اینڈ حضرت ذوالقرنین کو دیا۔ پھر ذوالقرنین نے اس تانبے اور لوہے کی مدد سے وال یعنی ایک دیوار بنا دی اور کہا اس میں آگ لگا دو اینڈ کچھ اس طرح دو پہاڑوں کے بیچ میں لوہے اور تانبے کی دیوار بنا دی۔ تب سے یہ قوم وہاں پر قید ہے اینڈ یہ لوگ اس دیوار کو ہر روز چاٹتے ہیں، اتنا چاٹتے ہیں کہ یہ دیوار پتلی ہو جاتی ہے اینڈ ٹوٹنے ہی والی ہوتی ہے کہ ان کا سردار کہتا ہے باقی کا کام کل کریں گے اینڈ اللہ اپنی قدرت سے اس وال دیوار کو پہلے جیسا بنا دیتا ہے۔ ایک روز یہ دیوار پتلی ہونے پر ایک شخص کے منہ سے نکلے گا انشاءاللہ باقی کا کام کل کریں گے، تب اللہ اس دیوار کو پہلے جیسا نہیں کرے گا اینڈ یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر باہر نکل جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا باہر نکلنا قیامت کے بڑے نشانیوں میں سے ہوگا۔ یہ لوگ اتنے بھوکے اور پیاسے ہوں گے کہ جب آگے کے لوگ ایک سمندر میں اتریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے اینڈ پیچھے آنے والے کہیں گے شاید کسی زمانے میں یہاں پر پانی ہوا کرتا تھا۔ ان کی تعداد اور طاقت اتنی زیادہ ہوں گی کہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا اینڈ یہ لوگ ہر اس چیز کو کھا جائیں گے جو ان کے راستے میں آئیں گی۔ پیڑ پودے جانور انسان ہر چیز کو ختم کرنے کے بعد ان میں سے ایک شخص آسمان میں ایک تیر پھینکے گا اور اللہ اپنی قدرت سے اس تیر پر خون لگا دے گا اینڈ یہ لوگ کہیں گے ہم نے اللہ کو بھی ختم کر دیا نعوذ باللہ۔ پھر یہ لوگ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اینڈ حضرت مسیح علیہ السلام کوہ طور کے پہاڑ پر اللہ سے دعا کریں گے۔ پھر اللہ ایک کیڑے کی فوج کو زمین پر اتارے گا اینڈ وہ کیڑے ان کی گردنوں میں گھسیں گے اور ان کا کام تمام کر دیں گے۔ کچھ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی یاجوج اور ماجوج کے قوم کو ختم کر دے گا۔ پوری زمین چربی اور خون سے بھر جائیں گی۔ پھر اللہ تعالی ایک عافیت اور برکت والی بارش نازل کرے گا اینڈ اس بارش سے اللہ تعالی ساری زمین کو صاف کر دے گا۔ یاجوج ماجوج آج کہاں پر ہے اینڈ کب نکلیں گے یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، لیکن وہ دن دور نہیں۔ سبسکرائب